السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر پردیس جانے لگا تو اس نے اپنی 14 سالہ بہن کی ذمہ داری مجھے سونپ دی۔ وہ پردیس چلا گیا۔ شروع کے دن میں نے اس کا خوب خیال رکھا، مگر کچھ ہی عرصے بعد میں نے ایک بزرگ آدمی سے اس کی شادی کروا دی۔ بعد میں شوہر کو اطلاع دی کہ اس کی بہن کی شادی ایک امیر کبیر خاندان میں ہو گئی ہے اور وہ بہت خوش ہے۔ شوہر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ کچھ عرصے بعد جب شوہر واپس آیا تو میں نے تمام ملازمین کو سختی سے ہدایت دی کہ میری ننند کو ہرگز گھر میں داخل نہ ہونے دیں۔ شام کو جب شوہر گھر آیا تو اس نے خوشی سے کہا، میں تمہارے لیے ایک خاص تحفہ لایا ہوں۔ جب میں نے وہ تحفہ کھولا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ ہیلو شبانہ، میں آج سے 3 دن بعد واپس گھر آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے فون کاٹ دیا تھا۔ میں تیاریوں میں لگ گئی۔ میں نے پارلر کی بکنگ کروائی، کپڑے سلوائے، زیور نکالے، گھر کی صفائی کروائی، ہر چیز کو ترتیب دیا، کیونکہ 10 سال بعد میرا شوہر واپس آ رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ سب کچھ مکمل ہو۔ جب وہ آئیں میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں چہک رہی تھی، مہک رہی تھی۔ میرے شوہر کے آنے سے ایک دن پہلے میری ننند میرے گھر آئی تو میں نے دروازہ ہی نہیں کھولنے دیا کسی کو، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر میری اس حالت کو دیکھے۔ میرے شوہر نے بڑے نازوں سے پالا تھا اپنی بہن کو۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور میں نے تو اس کی پوری زندگی ہی جہنم بنا دی تھی۔ میں نے اپنے تمام نوکروں سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اب بالکل بھی میری ننند کو گھر نہ آنے دیں۔ میرے گھر میں صرف میری بات ہی مانی جاتی تھی۔ میرا شوہر ارسلان مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور ہماری پسند کی شادی تھی۔ خیر، انتظار کے بعد وہ وقت آ ہی گیا اور میں نے سارا دن اپنے شوہر کی پسند کے کھانے بنوائے تھے، اپنے کمرے کو بڑا خوبصورت سجایا تھا، اپنے بیٹے کو بڑے خوبصورت انداز میں تیار کیا تھا، کیونکہ اس نے میرے بیٹے آصف کو پہلی بار دیکھنا تھا۔ شام کے 6 بج گئے تھے تو ڈرائیور ایئرپورٹ سے میرے شوہر کو لینے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میری منتیں مرادیں پوری ہو گئیں اور میرا شوہر آ گیا تھا، جسے دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے شوہر نے آتے ہی اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تو میں گھبرا سی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دل دھڑک رہا تھا جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، چہرے پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ تو وہاں بہت خوش ہے۔ سسرال والے اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میرا شوہر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں حیرت تھی اور آواز میں سوال، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ چلو چھوڑو یہ سب، مجھے کھانا لا دو۔ میں چپ چاپ اٹھی اور کھانا لے آئی۔ ہم کھانے کے دوران ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور ہم سو گئے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میرے شوہر نے بڑے پرجوش انداز میں کہا، میں تمہارے لیے ایک خاص تحفہ لایا ہوں، مجھے یقین ہے تمہیں بہت پسند آئے گا۔ پھر کہنے لگا کہ اب میں اپنی بہن کے گھر جاؤں گا۔ میں نے فوراً کہا کہ ہم اسے یہاں بلا لیتے ہیں، آپ کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بہن کن لوگوں میں بیاہی گئی ہے، کیسے ہیں وہ لوگ جن پر تم نے بھروسہ کیا اور شادی کر دی۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہنے لگی، کیا آپ کو مجھ پر کوئی اعتبار نہیں ہے؟ دل کے اندر خوف کی ایک اور لہر دوڑ گئی۔
مگر میں نے اپنی آواز میں تھر تھراہٹ نہیں آنے دی۔ ایسے محسوس کروایا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو، جیسے کچھ بھی نہیں چھپا، جیسے ہر بات بالکل صاف ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ میرے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ میں جتنا بھی اپنے شوہر سے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، اتنا ہی میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میرے شوہر کو علم ہوا کہ اس کی بہن کس حال میں ہے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، مجھے اپنی زندگی سے نکال باہر کرے گا، چاہے جتنی زیادہ میں اس کی محبت کیوں نہ ہوں۔ بہن کی محبت پر حاوی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ فریش ہو جائیں، ہم اس کے بعد آپ کی بہن کے گھر جائیں گے۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر جا کر میں نے اپنے شوہر کی خالہ کو فون کیا کہ وہ ان سے ملنے کے لیے آ جائیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر وہ ملنے آ گئی تو میرے شوہر کہیں پر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر ابھی ارسلان اپنی بہن کے گھر چلے گئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہی تھا۔ میں نے باتوں کا رخ بدلا اور ان سے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد میں نے اوپر والے پورشن کی مرمت کروائی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ اوپر چلیں اور دیکھیں کیسا کام ہوا ہے۔ ارسلان نے ایک نظر مجھے دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ ابھی اس بات کا وقت نہیں، لیکن پھر بھی میرے کہنے پر وہ مان گئے۔ حالانکہ ان کی جلدی واضح تھی، وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کا ہر انداز یہی بتا رہا تھا کہ انہیں بس بہن کے گھر جانا ہے۔ میں نے ان کا بازو پکڑا اور زبردستی چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ بار بار کہتے رہے کہ میں بعد میں بھی دیکھ لوں گا، لیکن میں نے نرمی اور ضد کا ایسا امتزاج دکھایا کہ وہ میرے ساتھ اوپر آ گئے۔ وہاں میں نے انہیں وہ تمام نیا کام دکھایا جو میں نے ان کی غیر موجودگی میں کروایا تھا۔ وہ واقعی خوش ہوئے اور ان کی آنکھوں میں ایک فخر کی جھلک بھی ابھری۔ میں جانتی تھی خالہ کسی بھی وقت آ سکتی ہیں، کیونکہ ان کا گھر پاس ہی تھا اور میں نے انہیں پہلے سے اطلاع دے رکھی تھی۔ جیسے ہی ہم چھت سے نیچے جھانک کر دیکھتے ہیں تو خالہ اپنی دونوں بیٹیوں اور بیٹے کے ساتھ اندر آ رہی تھی۔ خالہ نے نیچے سے آواز دی، ارسلان بیٹا نیچے آؤ، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ میرے شوہر نے ایک لمحے کو مجھے دیکھا اور پھر خاموشی سے سیڑھیاں اترنے لگے، جیسے دل میں کوئی سوال دبا لیا ہو۔ نیچے جا کر وہ خالہ کے سامنے بیٹھ گئے اور خالہ نے وہی پرانی باتوں کا طویل سلسلہ چھیڑ دیا۔ کہانیوں، قصوں، یادوں، شکووں اور محبتوں کی ایسی بارش ہوئی کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے چپ چاپ کھانا بنایا، گھر کے کام کیے، خالہ کی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیں، سب کو کھانا کھلایا، چائے بنائی، اور یہ دن ایسے گزر گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا، جیسے کوئی طوفان جو آنے سے پہلے کہیں اور مڑ گیا ہو، جیسے سب کچھ ایک منصوبے کے مطابق چل رہا تھا۔ بس دل کے کسی کونے میں ایک تھکن سی رہ گئی تھی، جسے میں نے چہرے پر آنے نہیں دیا۔ اور پھر خالہ اپنے گھر چلی گئیں۔ رات کو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھایا اور ہم دونوں باہر تھوڑی دیر کے لیے نکل گئے۔ موسم بھی اچھا تھا اور دل بھی چاہ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہی رہے، مگر 2 دن گزر چکے تھے اور میں نے اب تک اپنی ننند کو اس کے بھائی سے نہیں ملنے دیا تھا۔ دل میں عجیب سا خوف بیٹھا ہوا تھا اور ان سے کہیں گھبراہٹ ہر پل ساتھ چلتی تھی۔ میرے شوہر بار بار بات کرتے اور میں ہر بار کسی نہ کسی بات سے ٹال دیتی رہی۔
آخر کار تیسرے دن شام کے وقت انہوں نے پھر وہی بات چھیڑ دی کہ میں تمہارے لیے ایک تحفہ لایا تھا، اتنی مصروفیت میں تمہیں دینا ہی بھول گیا۔ میں نے زبردستی ایک خوشی دکھائی اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو وہ اٹھے اور کمرے سے باہر گئے اور دوسرے کمرے سے اپنا بیگ لے کر آئے۔ بیگ کو زمین پر رکھا، زپ کھولا اور اندر ہاتھ ڈال کر ایک فون نکالا، بالکل نیا فون، اور وہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے جیسے ہی اس فون کو دیکھا، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میری سانسیں اٹکنے لگیں، میری آنکھیں ایک جگہ جمی رہ گئیں، زبان جیسے گنگ ہو گئی، جسم کے ہر حصے سے پسینہ بہنے لگا، میرے ہاتھ لرزنے لگے، دل دھڑکنے کی بجائے جیسے رکنے لگا، کیونکہ میرا نام شبنم ہے لیکن سب لوگ مجھے شبانہ کہتے ہیں۔ میری عمر 32 سال ہے، میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، میں لاہور کی رہنے والی ہوں، ہم 7 بہن بھائی ہیں، 4 بھائی 2 بہنیں۔ میرے والد ایک امیر کبیر انسان ہیں، ان کا لاہور شہر میں بڑا کاروبار ہے۔ میں نے ایم فل کیا ہوا ہے اور میں ایک فرم میں کام کرتی تھی۔ ارسلان اور میں کالج کے دنوں سے دوست تھے، پھر یونیورسٹی میں آ کے ہمارے راستے الگ تلگ ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دن میں دفتر میں کام کر رہی تھی کہ ایک شخص آیا، مجھے دکھائی دیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان تھا۔ اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی کیونکہ 4 سال بعد میں نے اسے دیکھا تھا۔ میں کچھ لمحے کے لیے بالکل خاموش رہ گئی، نہ سمجھ میں آیا کہ کیا کہوں کیا پوچھوں۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر چونک گیا اور پھر مسکرا دیا، جیسے پرانی یادیں ایک پل میں واپس لوٹ آئی ہوں۔ اس نے آ کر سلام کیا اور پوچھا، تم یہاں کام کرتی ہو؟ میں نے ہاں میں جواب دیا اور پھر ہم دونوں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ اس نے بتایا کہ وہ بھی اسی بلڈنگ میں ایک نئی کمپنی میں جوائن ہوا ہے اور آج پہلی بار آیا ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بہت کچھ شیئر کیا، پرانے دنوں کو یاد کیا اور یوں دوبارہ ایک رابطہ بن گیا جو وقت کے ساتھ کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا، صرف خاموش ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد ہماری ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ وہ کبھی کبھی میرے آفس کے کمرے میں آ جاتا، کبھی ہم ساتھ لنچ کرتے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ شخص جسے میں کالج کے دنوں میں ایک اچھا دوست سمجھتی تھی، وہ دوبارہ میری زندگی میں اس طرح داخل ہو جائے گا کہ ایک دن میرا شوہر بن جائے گا۔ ارسلان کے دفتر میں آنے کے بعد جیسے میری پیشہ ورانہ زندگی میں ایک نئی روانی آ گئی۔ ہم اکثر آفس کی کینٹین میں ساتھ بیٹھتے، چائے پیتے، کام کے بریکس میں کبھی پرانے کالج کے قصے چھڑ جاتے اور کبھی موجودہ زندگی کی الجھنوں پر بات ہوتی۔ ہم دونوں کے بیچ ایک خاموش سا تعلق بن چکا تھا جس میں کوئی وعدہ نہ تھا مگر احساس بھرپور تھے۔ 3-4 مہینے ایسے ہی گزر گئے اور ہماری دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ میں اپنی جاب میں مصروف تھی، وہ بھی اپنی کمپنی کی ذمہ داریوں میں دن بدن سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ ہم ایک دوسرے کی عادت بن گئے تھے۔ نہ میں نے کچھ کہا، نہ اس نے کبھی اظہار کیا، مگر ایک غیر لفظی رشتہ ہر دن کے ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ جب کبھی وہ 2 دن نہ آتا تو مجھے بے چینی سی ہوتی، کبھی میری طبیعت خراب ہوتی تو وہ فوراً حال پوچھنے آتا۔ ہم دونوں نے کیریئر کو سنجیدگی کے ساتھ لیا تھا، اس لیے تعلق میں کوئی جلد بازی نہیں تھی۔ 3 سال ایسے ہی گزر گئے۔ ہم نے ایک دوسرے کا ہر اتار چڑھاؤ دیکھا، ایک دوسرے کو بہتر جانا۔ ہم نے مل کر کامیابیوں کا جشن بھی منایا
اور ناکامیوں میں ایک دوسرے کا سہارا بھی بنے۔ وہ وقت آ چکا تھا جب خاموشی کو الفاظ دینا ضروری تھا، کیونکہ اب صرف دوستی کا نام کافی نہیں رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ کچھ بدلے، مگر سب کچھ انتہا خوبصورت اور پرسکون تھا کہ ہم دونوں جلدی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر ایک دن ارسلان نے کہا، شبنم، میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں بھی ارسلان سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ 4 سال کا ساتھ کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا۔ ہر دن، ہر لمحہ ہم نے ایک دوسرے کو جانا، سمجھا اور نبھایا۔ میں اس رشتے کو لے کر شروع سے ہی سنجیدہ تھی، اور اب جب اتنا وقت گزر چکا تھا تو دل چاہتا تھا یہ تعلق ایک نام پا جائے۔ اب میں چاہتی تھی کہ ہماری شادی ہو جائے۔ دل میں ایک بے قراری سی رہتی تھی کہ کب وہ دن آئے گا جب میں اسے صرف دفتر میں یا باہر نہیں، بلکہ اپنے گھر میں اپنے ساتھ دیکھوں گی۔ میں نے کئی بار دل میں سوچا کہ ارسلان سے خود بات کروں، لیکن پھر ایک عجیب سی جھجک روک لیتی تھی۔ ایک دن جب ہم دفتر سے باہر کافی پینے گئے تو میں نے ہمت کر کے کہا، ارسلان، ہم 4 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور اب میں چاہتی ہوں کہ ہمارا رشتہ صرف دوستی کا نہ رہے، بلکہ اسے ایک نام ملے۔ ارسلان نے میری طرف دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، شبنم، میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور تمہارا یہ کہنا میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ میں تم سے سچ میں دل سے محبت کرتا ہوں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ بات اپنے گھر والوں سے کریں۔ میرا دل جیسے خوشی سے بھر گیا تھا۔ یہ لمحہ میں برسوں سے چاہ رہی تھی۔ اب سب کچھ صاف اور واضح تھا، اور ایک نئی شروعات ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ارسلان نے اپنے گھر جا کر بات کی۔ اس کی فیملی میں زیادہ لوگ نہیں تھے، صرف والدین اور ایک چھوٹی بہن۔ جب اس نے شبنم کے بارے میں بتایا تو اس کی بہن بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ اگر تم خوش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور والدین نے بھی خوشی خوشی رشتہ منظور کر لیا، کیونکہ انہیں ارسلان کی پسند پر اعتماد تھا۔ دوسری طرف جب میں نے اپنے گھر بات کی تو معاملہ بالکل مختلف نکلا۔ میرے والدین نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی بزنس فیملی کی بیٹی ہو، ہم نے تمہیں پڑھایا لکھایا ہے، اور تم ایک عام سی نوکری کرنے والے سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ میری بہنیں خاموش رہیں، اور بھائیوں نے بھی والد کا ساتھ دیا۔ کوئی میری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تمہارے لیے ایک اچھا اور برابری والا رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ تم نے اپنی پسند سے رشتہ جوڑنے کی بات کر کے ہم لوگوں کو شرمندہ کیا ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ارسلان ایک باکردار اور محنتی انسان ہے۔ وہ صرف آج کا نہیں بلکہ کل کا سوچتا ہے، لیکن میرے والدین نے ایک نہ سنی۔ مجھے کہا گیا کہ اگر تم نے یہ قدم اٹھایا تو تم ہمارے لیے مر گئی۔ یہ جملہ میرے لیے کسی خنجر سے کم نہ تھا۔ میں دونوں طرف سے ٹوٹ چکی تھی۔ ایک طرف وہ شخص جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی، اور دوسری طرف میرا خاندان، میری پرورش، میرے اپنے۔ اب فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا، اور میں جانتی تھی یہ فیصلہ آسان نہیں تھا اور نہ ہی بے درد ہوگا۔ میں نے بہت کوشش کی، ہر دن ماں کو الگ لے جا کر سمجھایا، ابو کے سامنے بار بار ارسلان کی تعریفیں کی، اس کی قابلیت، اس کا خاندانی پس منظر، اس کا کردار، سب کچھ۔ لیکن میرے الفاظ ان کے کانوں تک جا کر لوٹ آتے۔ کوئی نہیں مانا۔ سب لوگوں نے جیسے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ارسلان کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے ان 4 سالوں کو یاد کیا
جو میں نے اس کے ساتھ گزارے تھے۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ کیا میں ان سب لمحوں کو کسی انکار کی بھیٹ چڑھا دوں؟ کیا میں اپنی زندگی کو صرف خاندان کی عزت کے نام پر قربان کر دوں؟ پھر ایک رات میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے ارسلان کو فون کیا۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہ کر صرف اتنا کہا، شبنم تم مطمئن ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ بس اسی رات میں اپنے گھر سے نکل گئی اور ہمیشہ کے لیے ارسلان کے ساتھ چل دی۔ ہم نے نکاح کر لیا، سب کچھ قانونی طریقے سے کیا۔ ہم دونوں نے نئی زندگی کی شروعات کی، اور ارسلان نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ ہم نے ایک چھوٹے سے گھر میں رہنا شروع کیا۔ میں نے اپنی نوکری جاری رکھی، وہ بھی محنت سے لگا رہا، اور ہم دن بدن اپنی زندگی کو بہتر بنانے لگے۔ میری ساس اور سسر نے ہم دونوں کو قبول کر لیا تھا، اور وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ میں بھی بہت مطمئن تھی اور بہت پرسکون تھی۔ انہوں نے بڑی پرجوش انداز میں میرا استقبال کیا تھا اور بالکل مجھے بیٹی کی طرح رکھا ہوا تھا۔ شادی کو 10 دن گزر چکے تھے اور انہوں نے خوب میری خدمت کی تھی۔ میں بہت سکون میں تھی، لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک قائم و دائم نہ رہ سکا۔ میرے باپ نے ہماری شادی کو اپنی بے عزتی سمجھا۔ ان کے غرور کو یہ بات کسی صورت گوارا نہ تھی کہ ان کی بیٹی نے ان کے خلاف جا کر شادی کی ہے۔ وہ خاموش نہیں بیٹھے۔ انہوں نے ارسلان کے والدین کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن ارسلان کے والد جب کسی تقریب سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کی گاڑی پر حملہ ہوا اور دونوں موقع پر ہی جان سے گئے۔ یہ خبر ہمارے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ارسلان کا چہرہ دیکھنے والا نہ تھا۔ پولیس تحقیقات میں جو نام سامنے آیا وہ میرے باپ کا تھا۔ میرے دل پر چوٹ پڑی تھی۔ ایک طرف شوہر تھا جس نے سب کچھ کھو دیا، اور دوسری طرف باپ جس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ جب کیس عدالت پہنچا تو میرے والد کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں خود عدالت میں پیش ہوئی۔ میرے دل میں اب بھی والد کے لیے عزت تھی، لیکن ان کے ظلم کو میں جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ میں کچھ وقت کے لیے واپس اپنے مائکے آ گئی تھی، کیونکہ میرے دل و دماغ میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ میں اپنے سسرال میں خوش تھی۔ مجھے وہ سکون ملا تھا جو شاید کبھی ماں باپ کے گھر پر بھی نہیں ملا تھا، لیکن اب وہ سکون بھی چھن چکا تھا۔ میں بکھری ہوئی تھی اور میرے پاس اب صرف درد باقی تھا، ایک ایسا درد جو نہ پورا رہ سکتا تھا، نہ سسکیاں لے سکتا تھا، اندر ہی اندر مجھے جلاتا رہتا تھا۔ میں صدمے میں تھی۔ میرے بھائیوں نے مجھے قید کر لیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ارسلان کے پاس واپس جاؤں۔ لیکن میں نے ہمت پکڑی اور میں نے جب دوبارہ خود کو سنبھالا تو واپس اپنے سسرال ارسلان کے ساتھ آ گئی۔ ارسلان اب بالکل خاموش اور سنجیدہ ہو چکا تھا۔ ماں باپ کے غم نے اس کی شخصیت بدل دی تھی۔ وہ اب پرجوش اور ہنستا مسکراتا ارسلان نہیں رہا تھا، لیکن وہ میرا ساتھ دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے کچھ ہی مہینوں بعد وہ شہر ہی چھوڑ دیا جہاں اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا۔ ہم ایک نئے شہر آ گئے۔ اس نے وہاں دوبارہ سے اپنا کام کاج شروع کیا۔ وہ دن رات محنت کرتا رہا، اور چند ہی سالوں میں اس کی ترقی ہونے لگی۔ لوگ اس کے اخلاص اور پیشہ ورانہ مہارت کے قائل ہونے لگے۔ آخر کار ایک دن ایسا آیا کہ اسے ایک بڑی کمپنی میں بیرون ملک ملازمت کی پیشکش ہوئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو بہت عرصے بعد واپس آئی تھی۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ وہ ضرور جائے۔ اس نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ تم میرے ساتھ چلو گی تو کیا تم سب کچھ چھوڑ دو گی؟ میں نے مسکرا کر کہا
کہ میں پہلے ہی سب کچھ چھوڑ چکی ہوں تمہارے لیے، لیکن اس وقت ایک بڑی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ چکی تھی۔ ارسلان کی چھوٹی بہن جو صرف 14 سال کی تھی، اب مکمل طور پر میرے سپرد تھی۔ اس کے سر سے ماں اور باپ دونوں کا سایہ اٹھ چکا تھا، اور میں ہی اس کی ماں، بہن اور سرپرست بن کے رہ گئی تھی۔ میں نے اس کے لیے اپنی نوکری چھوڑ دی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کبھی یہ محسوس نہ کرے کہ وہ اکیلی ہے۔ میں نے ہر لمحہ اس کے ساتھ گزارا، اس کی پڑھائی، اس کی صحت، اس کی تربیت، سب کچھ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ ارسلان ملک سے باہر چلا گیا اور ہم روز رابطے میں رہتے۔ وہ ہر وقت مجھ سے اور اپنی بہن سے بات کرتا، ہمیں یاد کرتا اور بار بار کہتا کہ میں جلد تم دونوں کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ میں نے گھر کو سنبھالا، بہن کو سنبھالا، خود کو سنبھالا اور ہر رات ارسلان کی واپسی کی دعائیں کرتی رہی۔ یہ وقت مشکل ضرور تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ وقت ہمارے مضبوط رشتے کو مزید پختہ کر رہا ہے، اور ہم جلد ایک نئے مرحلے میں داخل ہوں گے جہاں شاید سکون ہماری راہیں تکتا ہوگا۔ وقت کے ساتھ مجھے ارسلان کی بہن کھٹکنے لگی تھی۔ گھر میں نوکر چاکر موجود تھے، مگر میں چاہتی تھی کہ گھر پر اب صرف میری ہی مرضی چلے، میری ہی بات کو سب مانے اور میری اہمیت کم نہ ہو۔ اس لیے میں نے ایک رشتے والی کو گھر پر بلایا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنی ننند کے لیے ایک رشتہ چاہیے، کیسا بھی ہو چل جائے۔ رشتے والی نے حیران ہو کر کہا کہ ابھی تو یہ بہت چھوٹی ہے۔ میں نے کہا یہ چھوٹی نہیں ہے، بالغ ہے، اور اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ لڑکیوں کی شادی جلد کر دینی چاہیے۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے میرا کوئی رشتہ نہیں چاہیے، نہ ہی کسی خاص خاندان سے ہونا ضروری ہے، بس مجھے یہ رشتہ طے کرنا ہے تاکہ میں اس بوجھ کو اپنے سر سے ہٹا سکوں۔ میں اپنی ننند سے سارا دن کام کرواتی تھی، حالانکہ گھر میں کئی ملازمائیں موجود تھیں، لیکن میں اسے کسی نہ کسی کام میں لگا ہی دیتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ آرام نہ کرے، اسے سکون نہ ملے اور وہ خود تنگ آ کر یہاں سے چلی جائے۔ اب وہ مجھے سخت بری لگنے لگی تھی۔ میں اس کی ہر بات میں غلطی نکالتی تھی، اس پر آوازیں اونچی کرتی تھی اور گھر کے ہر فرد کے سامنے اسے کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میری صرف ایک ہی خواہش تھی کہ یہ لڑکی جلد از جلد اس گھر سے رخصت ہو اور یہاں صرف میری حکمرانی باقی رہ جائے۔ 10 دن بعد رشتے والی خالہ ہمارے گھر آئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ ایک رشتہ ہے جو بہت اچھا ہے، اگر تم چاہو تو بات آگے بڑھا سکتی ہو۔ میں نے پوچھا کیسا رشتہ ہے؟ تو وہ بولیں کہ وہ آدمی رنڈوا ہے، اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے 2 بچے ہیں، لیکن وہ اچھا کھاتا پیتا کماتا ہے، گھر بار ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ تم ایک لمحہ بھی دیر نہ کرو، بات آگے بڑھاؤ۔ انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ تمہاری ننند ابھی صرف 15 سال کی ہے، اگر بعد میں کوئی مسئلہ ہوا تو میری ذمہ داری نہ ہوگی۔ میں نے بے جھجک جواب دیا کہ ساری ذمہ داری میری ہے، تم بس یہ رشتہ طے کرو، مجھے اس بوجھ کو اپنے سر سے اتارنا ہے۔ تم جتنے چاہے اتنے پیسے مجھ سے لے لینا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کام جلد مکمل ہونا چاہیے۔ اگلے ہی دن رشتے والی خالہ لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ وہ آدمی واقعی ایک عمر رسیدہ شخص تھا، اس کے بالوں میں چاندی صاف نظر آ رہی تھی اور اس کے 2 بچے بھی تھے جو عمر میں میری ننند کے برابر ہی تھے۔
لیکن مجھے اب کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ تھی، نہ اس کی عمر کی، نہ بچوں کی، نہ مستقبل کی۔ مجھے صرف اپنا مقصد پورا کرنا تھا، اور وہ تھا اپنی ننند کو اس گھر سے ہٹانا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اس رشتے کے لیے فوراً ہاں کر دی، اور کہا کہ نکاح جلد از جلد ہونا چاہیے۔ میری ننند روتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، بار بار کہتی رہی کہ وہ ابھی نہیں جانا چاہتی، وہ پڑھنا چاہتی ہے، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے اس کی ایک ایک بات کو انسنا کر دیا۔ 5 دن کے اندر نکاح کروایا۔ نکاح کے دن جب وہ رخصت ہو رہی تھی تو میں نے اس کے شوہر سے الگ جا کر بات کی۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہا، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، اسے کبھی میرے گھر نہ لانا، اور جیسا چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میرے لیے وہ باب بند ہو چکا تھا، اور میں سمجھ رہی تھی کہ میں نے ایک بوجھ اتار کر اپنی حکومت مکمل کر لی ہے۔ میں نے ارسلان کو پہلے ہی رشتے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ایک اچھے اور باعزت خاندان کا رشتہ آیا تھا، اور میں نے موقع دیکھ کر اس کی بہن کی شادی کر دی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ بہن بیٹیوں کی شادیاں جتنی جلدی ہو جائیں اتنا بہتر ہوتا ہے۔ میں نے یہ دلیل بھی دی کہ تم تو یہاں نہیں ہوتے، اور ہم دو عورتیں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ یہ فرض ادا کر دیا جائے، اور تمہیں اعتماد میں لے کر نہیں بلکہ تمہاری جگہ اپنا کردار نبھایا ہے۔ میں نے آخر میں بس اتنا پوچھا کہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو ارسلان نے نہ صرف کوئی اعتراض ظاہر کیا بلکہ وہ میرا شکر گزار ہوا۔ اس نے کہا کہ تم نے ایک بڑی ذمہ داری نبھا دی ہے، اور میری غیر موجودگی میں میری بہن کے لیے جو کچھ تم نے کیا وہ قابل تعریف ہے۔ اس کے الفاظ سن کر میں مطمئن ہو گئی، کیونکہ وہ میری طرف سے جو ارادہ تھا وہ پورا ہو چکا تھا، اور شوہر کا اعتماد بھی میرے ساتھ تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اب گھر پر میری ہی حکمرانی ہے اور کوئی نہیں ہوگا۔ شادی کے بعد میں نے پلٹ کر اپنی ننند کی خبر تک نہ لی، نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیسی ہے، نہ یہ پوچھا کہ وہ خوش ہے یا نہیں۔ مجھے اس کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ میرے لیے وہ باپ مکمل بند ہو چکا تھا۔ میں نے ارسلان کے سامنے بھی اس کا تذکرہ کبھی نہ کیا، نہ کبھی اس کا نام لیا۔ میرے نزدیک وہ اب میرے گھر کا حصہ نہیں تھی۔ میں نے خود کو مطمئن کر لیا تھا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اور اب کچھ بھی ہو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اس کا نصیب ہے۔ میرے دل میں نہ کوئی احساس جرم تھا، نہ کوئی پچھتاوا۔ مجھے صرف اپنی آزادی عزیز تھی، اور وہ مجھے حاصل ہو چکی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ اگر میں نے ایک بوجھ ہٹایا ہے تو اس میں میری عقل مندی ہے۔ میں نے اس کے بعد کبھی اس کے حالات جاننے کی کوشش تک نہ کی، جیسے وہ میری زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں۔ ایک دن حسب معمول میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ اچانک فون بجا۔ ارسلان کی کال تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح نرمی سے بولا، شبنم بہن کے بارے میں کچھ سنایا، کیسی ہے وہ؟ میں نے بنا کسی جھجک کے پہلے سے تیار جملے دہراتے ہوئے کہا، ہاں، وہ بہت خوش ہے اپنے گھر میں، اس کا شوہر اس کا بہت خیال رکھتا ہے، ابھی حال ہی میں دونوں بیرون ملک سے واپس آئے ہیں، بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اپنی اولادوں سے کہا کہ دروازہ کھولو، اور ارسلان سے کہا کہ لگتا ہے کوئی آیا ہے، میں تھوڑی دیر میں تم سے بات کرتی ہوں، اور فوراً اس نے اپنا فون کاٹ دیا۔ جب میں دروازے پر پہنچی، اسے کھولا تو سامنے جو منظر تھا
وہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دروازے پر میری ننند کھڑی تھی، مگر وہ رہی نہیں تھی جو کبھی میرے ساتھ ہنستی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کا چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا، اس کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا اور ہاتھوں پر جلتے سگریٹ کے داغ صاف صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ صدیوں کے دکھ سہ کر کسی پناہ کی تلاش میں واپس لوٹی ہو، اور میری زبان پر جیسے تالا لگ گیا۔ میں صرف اسے دیکھتی رہی اور وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، آنسو اس کے چہرے پر بہتے جا رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں مجھے پکار رہی تھی، باجی دروازہ کھولیں، باجی مجھے اندر آنے دیں، مگر میرے دل پر جیسے پتھر پڑ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اتنی بے حس ہو چکی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں نے فوراً نوکرانی کو آواز دی اور سخت لہجے میں کہا، یہ دروازہ بند کر دو، ہم نہیں جانتے یہ فقیرنی کون ہے۔ میری نوکرانی ہچکچاتے ہوئے بولی، بی بی جی یہ تو لگتا ہے آپ کی۔ میں نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا اور دھکا دیتے ہوئے کہا، تم مجھ سے تنخواہ لیتی ہو، جو میں کہوں وہی کرو، فضول بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ میری ننند کافی دیر تک دروازے پر بیٹھی روتی رہی، پکارتی رہی، مگر میں نے ایک بار بھی پلٹ کر نہ دیکھا، نہ دروازہ کھولا۔ کچھ دیر بعد میرے فون پر دوبارہ ارسلان کی کال آئی۔ وہ کہنے لگا کہ باہر کون آیا تھا۔ میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا کہ کوئی فقیرنی آئی تھی، کچھ مانگ رہی تھی۔ میں نے خیرات دے دی اور اب وہ چلی گئی ہے۔ وہ خوش ہوا اور پھر حسب معمول باتیں ہونے لگیں۔ وہ اپنی مصروفیات بتاتا رہا اور میں سنتی رہی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے اچانک کہا کہ میں 3 دن بعد واپس پاکستان آ رہا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک لمحے کو جیسے کچھ چبھا، مگر میں نے اپنی آواز میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو پھر تیاری مکمل رکھنی پڑے گی۔ اور دل میں جانے کیوں ایک انجانا سا خوف بیٹھنے لگا تھا، مگر میں اندر سے بے حد خوش تھی۔ ایک طول طویل انتظار کے بعد آخر کار 5 سال بعد ارسلان واپس آ رہا تھا۔ میرا شوہر میری زندگی کا وہ حصہ تھا جسے میں نے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہا تھا۔ میں نے فوراً پارلر کی بکنگ کروائی، اپنے لیے بہترین کپڑے نکلوائے، پورے گھر کی صفائی کروائی، ہر کونا چمک رہا تھا جیسے کوئی تہوار ہو۔ ملازمین کو بھی سختی سے ہدایت دے دی تھی کہ اگر میری ننند غلطی سے بھی ہمارے دروازے پر آ جائے تو وہ دروازہ ہرگز نہ کھولا جائے، اور اگر وہ میرے بارے میں پوچھے تو صاف کہہ دینا کہ بی بی گھر پر نہیں ہے۔ میں نے خاص کھانے بنوانے شروع کیے تھے، طرح طرح کے میٹھے اور پسندیدہ ڈشز تیار کروائی جا رہی۔ میں ہر چیز کو بار بار چیک کر رہی تھی کہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میرے دل میں خاموشی کا طوفان تھا۔ مجھے صرف یہ احساس تھا کہ اب ارسلان واپس آ رہا ہے اور سب کچھ پھر سے میرے قابو میں ہوگا۔ میری دنیا مکمل ہو جائے گی اور میں اپنے شوہر کے سامنے صرف اپنے حسن اور خدمات سے اپنی اہمیت دوبارہ ثابت کر سکوں گی۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے اور شام 5 بجے ارسلان پاکستان پہنچ گیا۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ سیدھا گھر آیا اور میں نے بہت خوشی سے اس کا استقبال کیا۔ جو ہی وہ گھر میں داخل ہوا، سب سے پہلے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا۔ میں گھبرا گئی مگر خود کو سنبھال کر کہا کہ وہ بہت خوش ہے، ہم جلد اس کے گھر چلیں گے۔ وہ مطمئن ہو گیا، مگر اگلے ہی دن
جب ارسلان اپنی بہن کے گھر جانے کی ضد کرنے لگا تو میں نے فوراً خالہ کو بلا لیا تاکہ باتوں میں الجھا دوں اور بات کسی اور طرف موڑ دوں۔ شام کو خالہ جب چلی گئیں تو میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ ارسلان کا رویہ کچھ عجیب لگ رہا تھا، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو، مگر میں نے تو اتنی صفائی سے سب کچھ کیا تھا، مجھے یقین تھا کہ اسے کچھ بھی علم نہیں ہوگا۔ وہ ایسے ہی ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے خبر ہی نہ ہو۔ اس نے میری طرف ایک ڈبہ بڑھایا، میں دوسرے کمرے سے اس کا سامان لے کر آئی۔ جیسے ہی میں نے ڈبہ کھولا اس کے اندر ایک فون تھا۔ میں نے فون آن کیا تو ارسلان نے کہا کہ گیلری میں جا کر دیکھو۔ میں نے جیسے ہی گیلری کھولی میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس فون میں ہر ویڈیو موجود تھی، جو کچھ میں نے کیا تھا، میری ننند کا دھتکارنا، دروازے پر اسے چھوڑ دینا، اس کے زخم، اس کا رونا، میرا بے رحم لہجہ، میری سختی، میری باتیں، سب کچھ محفوظ تھا، ہر لمحہ قید تھا۔ میں کچھ بول نہ سکی تھی اور ارسلان خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گئی، میرے تو جیسے حواس ہی جواب دے گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے۔ اس فون میں ہر وہ لمحہ، ہر وہ ظلم قید تھا جو میں نے اس کی بہن پر کیا تھا، وہ طریقے جن سے میں نے اسے کام کروایا تھا، وہ چیخیں جب میں نے اس کے ہاتھ جلائے تھے، وہ بے بسی جب وہ رو رو کر معافیاں مانگتی تھی۔ اس میں یہاں تک کہ وہ ویڈیو بھی موجود تھی جس دن وہ دروازے پر آئی تھی، پھٹے ہوئے کپڑوں میں، زخموں سے چور، اور میں نے بے رحمی سے دروازے کو بند کروا دیا تھا۔ وہ سب مناظر اس فون کی گیلری میں ایک ایک کر کے چل رہے تھے اور میری سانسیں تھمتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، آپ کو یہ سب کیسے پتا چلا؟ میرے الفاظ ابھی مکمل نہ ہوئے تھے کہ ارسلان نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر دے مارا اور میں بیڈ سے نیچے جا گری۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، میں زمین پر پڑی تھی اور ارسلان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ارسلان نے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا اور صحن میں جا کر زور سے مجھے زمین پر پھینک دیا۔ میں بری طرح زمین سے ٹکرائی، میرے منہ سے آواز تک نہ نکل سکی۔ ارسلان نے غصے سے تمام ملازمین کو آواز دے کر بلایا، سب ایک ایک کر کے صحن میں آ گئے اور وہ دھاڑا کہ اب ایک ایک کر کے سچ بتاؤ، میں سب کچھ جان چکا ہوں، اب اگر کسی نے جھوٹ بولا تو یاد رکھنا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ سب ملازمین خوف کے مارے کانپنے لگے اور پھر سب نے باری باری سچ اگلنا شروع کیا۔ نازیہ جو باورچن تھی بولی، سر، بی بی نے آپ کی بہن سے جھاڑو پوچھا کروایا، برتن دھلوائے، کھانا بنوایا۔ ہم نے کئی بار کہا کہ ہم ہیں، لیکن بی بی نے یہ کام اسی سے کروانا ہوگا کیونکہ یہ بیکار ہے۔ کامران جو ڈرائیور تھا بولا، سر، آپ کے جانے کے بعد بی بی نے اسے گھر کے باہر بھیجا، باہر کا سودا سلف بھی اسی سے منگوایا۔ گرمی میں بھیگتی ہوئی وہ آتی جاتی رہی اور اگر کچھ بھول جاتی تو بی بی اس پر چلا کر اس سے تھپڑ مارتی۔ روبینہ جو کام کا صفائی کرتی تھی کہنے لگی، بی بی نے اسے کئی بار کپڑے دھوتے وقت گرم پانی میں ہاتھ ڈالنے پر مجبور کیا، اس کے ہاتھ جل گئے تھے۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، لیکن بی بی کہتی کہ بہانے بنا رہی ہے۔ سجاد جو مالی تھا کہنے لگا، سر، ایک دن میں نے دیکھا بی بی نے غصے میں آ کر اس کی کلائی پر جلتا ہوا سگریٹ لگا دیا تھا۔ وہ چلاتی رہی، لیکن بی بی نے کہا، اگر شور مچایا تو تجھے نوکری سے نکال دوں گی۔
نسرین جو گیٹ پر ڈیوٹی کرتی تھی بولی، اس دن جب وہ لڑکی آپ کے گھر آئی تھی زخمی حالت میں، تب بی بی نے سب کو کہا کہ دروازہ نہیں کھولنا، اور اگر کوئی پوچھے تو کہنا بی بی گھر پر نہیں ہے۔ ہم سب بے بس تھے۔ ارسلان خاموشی سے یہ سب سنتا رہا۔ باہر بات پر اس کا چہرہ اور سخت ہوتا جا رہا تھا، اور میں زمین پر پڑی ہوئی تھی، بے بسی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ ہر الزام میرے دل پر ایک اور چوٹ تھا، کیونکہ وہ سب کچھ جو میں نے چھپایا تھا اب سب کے سامنے تھا، اور میرے شوہر کی آنکھوں میں میرے لیے صرف نفرت تھی۔ یہ سب سننے کے بعد ارسلان بغیر ایک لفظ بولے کمرے میں چلا گیا۔ میں وہیں صحن میں ٹھنڈی زمین پر پڑی رہی۔ سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی، مگر میں اتنی بے بس اور شرمندہ ہو چکی تھی کہ ہلنے کی بھی ہمت نہ رہی۔ میں زاروں قطار روتی رہی، اس کے پیچھے پکارتی رہی، معافیاں مانگتی رہی، مگر ارسلان نے پلٹ کر ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ ساری رات میں باہر پڑی رہی، دل میں پچھتاوا اور آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ صبح ہوئی تو میں نے سنا کہ ارسلان کہیں گیا ہے، اور کچھ دیر بعد وہ اپنی بہن کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ جب میں نے اس کی بہن کو دیکھا تو میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ واقعی بہت بری حالت میں تھی۔ اس کے چہرے پر زخم تھے، اس کے ہاتھوں پر جلنے کے نشانات تھے، اور اس کے جسم پر کمزوری اور دکھ واضح تھا۔ اسے دیکھ کر میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی، دل جیسے مٹھی میں آ گیا، اور میں خود سے سوال کرنے لگی کہ میں نے آخر اس معصوم بچی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ وہ میرے شوہر کی بہن تھی، صرف اس لیے کہ وہ میرے سامنے موجود تھی، صرف اس لیے کہ مجھے اپنی حکومت عزیز تھی۔ میں شرمندگی میں سر جھکائے کھڑی رہی، اور وہ لڑکی جسے میں نے دھتکارا تھا میرے ہی گھر میں عزت کے ساتھ واپس کھڑی تھی، اور میں مجرم بن چکی تھی، اپنی نظروں میں بھی اور سب کی نظروں میں بھی۔ میں صحن میں ایک طرف بیٹھی تھی کہ میری ننند میرے پاس آ کر بولی کہ بھابھی، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آخر میں نے آپ کا بگاڑا ہی کیا تھا؟ اگر آپ مجھے کہہ دیتی کہ میں سارے گھر کا کام کروں، ملازمہ بن جاؤں، تو وہ مجھے منظور تھا، لیکن آپ نے مجھے ایک درندے کے ہاتھوں سونپ دیا۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو بھی قتل کیا تھا، اور آپ نے قاتل کے ہاں مجھے بیاہ دیا تھا، حالانکہ رشتے والی نے سب کچھ آپ کو بتایا تھا۔ آپ کی ہی وجہ سے ہمارے والدین کا انتقال ہوا، آپ کی ہی وجہ سے ہمیں اپنا شہر چھوڑنا پڑا، آپ کی ہی وجہ سے ہمیں یوں در بدر ہونا پڑا، اور جب بھائی کامیاب ہو گئے تو آپ نے مجھے نکال باہر کیا۔ آخر میں کتنا ہی کھا لیتی آپ کے شوہر کا؟ اگر آپ مجھے کہہ دیتی کہ آپ مجھے کھانا نہیں دے سکتی تو میں کسی ہاسٹل میں چلی جاتی، مگر میرے ساتھ یوں تو نہ کرتی۔ میری ننند بولی ہی جا رہی تھی، اور میں شرمندگی سے زمین میں گڑتی ہی جا رہی تھی۔ ارسلان تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تو میری ننند مجھے معاف کر دیتی ہے تو وہ مجھے معاف کر دے گا، اگر میری ننند مجھے معاف نہیں کرے گی تو وہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اسے کہا کہ ارسلان، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تم تو جانتے تھے مجھے۔ ارسلان نے کہا کہ بس یہی مجھ سے بھول ہو گئی کہ میں تمہیں جان ہی نہ سکا، شاید تم اس قابل ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تم سے محبت کی جائے صرف تمہاری اور تمہاری وجہ سے مجھے اپنا سب کچھ کھونا پڑا۔ اتنی بڑی سزا دی ہے تم نے، اور جو تم نے اب میری بہن کے ساتھ کیا یہ ناقابل معافی ہے، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔
اس نے ایک طلاق دی ہی تھی کہ میری ننند بھاگ کر اپنے بھائی کے منہ پر ہاتھ رکھنے لگی اور کہا کہ نہیں بھائی، بھابھی نے جو کیا وہ غلط ضرور تھا، مگر وہ آپ سے محبت کرتی ہیں، وہ آئندہ نہیں کریں گی۔ میں نے ان کو دل سے معاف کر دیا، آپ بھی انہیں دل سے معاف کر دیں۔ ارسلان وہیں سے کمرے میں ہی چلا گیا۔ میں نے اپنی ننند کو سینے سے لگا لیا اور اس سے زاروں قطار رو کر معافی مانگنے لگی، اور اس دن کے بعد سے میں نے توبہ کر لی تھی کہ میں کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہوں گی، کیونکہ جو لوگ دوسروں کے لیے کھڈا کھودتے ہیں وہ ہمیشہ خود اس میں گر جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا تھا، کیونکہ باہر جانے سے پہلے میرے شوہر نے خفیہ کیمرے لگوا دیے تھے، گھر میں بھی اور باہر بھی، کیونکہ انہوں نے شاید میری باتوں سے بھانپ لیا تھا۔ انہوں نے گارڈ کے ساتھ مل کر تمام گھر میں کیمرے لگوا لیے تھے، اور میری نوکرانی نازیہ اس کے ساتھ رابطے میں تھی اور اسے تمام باتیں بتا دیا کرتی تھی۔ مگر جو بھی تھا، میں نے اس کی بہن کے ساتھ واقعی برا کیا تھا۔